صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پورے دن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جہاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر جہاد کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے خدا قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا کہہ رہا ہے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی خدا صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے ایمان کو ایکسیپٹ کیا ہے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی قوم ہوگی۔ پھر خدا کہہ رہا ہے یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے، اور بے شک کیا ہے وہ صاحب وسعت اور علیم اور دانا پروردگار ہے، یعنی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور یقیناً اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو جہاد کہ اصل مفہوم کیا ہے، جہاد کے معنی کیا ہے، جہاد کے میننگ کیا ہے، جہاد یعنی کیا؟ یعنی اپنا دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا۔ کس سے بچانا؟ دشمنوں کے لشکر سے، دشمنوں کی افواج سے اپنے وجود کو کیا کرنا؟ محفوظ قرار دینا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے یا ہم نے جہاد کیا ہے، اس کا ہدف، اس کا مقصد بس یہ ہو کہ کسی قوم یا کسی ملت یا کسی فرقے کی دولت کو جمع کرنا، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا، یا صاحب ثروت، صاحب جاہ و جلال ہونا، اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ ہم نے سامنے والی قوم کے ساتھ، سامنے والے گروہ کے ساتھ ہمیں جہاد یعنی جنگ کرنا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد اس کا مال و متاع اپنے قبضے میں لینا ہے، یہ جہاد کا اگر نام دیا جائے تو یہ جہاد تو نہیں ہوگا، لیکن اسلام کی روح سے، اسلام کی نظر سے یہ کیا ہے؟ ظلم و تشدد ہوگا۔ اور جہاد میں اللہ رب العزت اپنے مجاہدین کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے انہیں
ثواب عنایت کرتا ہے، انہیں عظیم رتبہ عنایت کرتا ہے. لیکن اگر وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اور اس جہاد کے سہارے سے وہ کسی مظلوم پر ظلم کریں یا کسی کا ناحق حق کو غصب کر لیں یا اپنا تشدد، اپنا ظلم، اپنا اناد لوگوں پر جاری کریں اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی طاقت کی زور پر کیا کیا ہے، دولت دنیا کو جمع کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، جہاد کیا ہے، تو یہ جہاد تو نہیں ہوگا. لیکن جہاد کے برعکس کیا ہوگا، یہ ظلم و تشدد ہوگا. حقیقی معنوں میں اگر جہاد دیکھنا ہے، چونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاد کا جو معنی ہے، اس کے جو میننگ ہے وہ کیا ہے، جہاد کے میننگ دفاع کرنے کے، بچاؤ کرنے کے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کس سے، دشمنوں کے حملوں سے. اور سب سے بہترین مثال جو ہے وہ اس حوالے سے وہ یہی ہوگی کہ واقعی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار نے جو جنگ کے حوالے سے جو دفاع کیا تھا، جو جہاد اختیار کیا تھا، اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں وہ جہاد کہلانے کے قابل. کیوں؟ کیونکہ حملہ جو ہوا تھا، فرسٹ حملہ، جو پہلا حملہ جو ہوا تھا وہ فوج یزیدی کی طرف سے ہوا تھا. اللہ کی لعنت ان ظالموں پر. انہوں نے حملہ کیا تھا، تب کہیں جا کے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ پہل ہماری طرف سے نہیں کرنی ہے. اگر وہ جنگ کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے. چونکہ جہاد کے اصل معنی کیا ہے، دفاع کرنا، اللہ کی راہ میں بچاؤ کرنا. تو امام نے کیا کہا، اپنا دفاع لازم ہے. اور کیا خوب کہنے ان لوگوں کے لیے جو اصحاب حسین میں شامل تھے اور واقع کربلا میں جنہوں نے اپنے کردار کو بلند سے بلند تر پیش کیا، کہ خوب تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بہت سارے ایسے افراد بھی شامل تھے جن کی تمنا یہ تھی، جن کی حسرت یہ تھی، جن کی خواہش یہ تھی کہ آقا حسین ہمیں سب سے پہلے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں. خوب کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اس کا صلہ بڑا عظیم ہے، اس کی اجرت بے حساب ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کا صلہ خوب یا خدا دے سکتا ہے یا نبی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو اجرت ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ کوئی اور تیسرا بندہ دے نہیں سکتا. اور شاید اسی لیے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، ہر کسی کی چاہت یہ تھی، ہر کسی کی تمنا یہ تھی، پہلی بات تو یہ کہ جہاد انسان جب کرے، چونکہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی امام کے اصحاب تھے، جتنے بھی یار و انصار موجود تھے، ہر کوئی امام کے ساتھ، امام کے ہمراہ، امام کے ہمرکاب کھڑا تھا. اور وہ جانتے تھے کہ اگر مولا حسین علیہ السلام نے یقیناً ہمیں جنگ کی اجازت دی ہے یا یہ کہ جہاد کرنے کی اجازت دی ہے تو یقیناً امام حسین کی ذات پر قربان ہونا، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنے سر کو قلم کروا دینا، اپنے سر کو تن سے جدا کروا دینا. خوب اس کی جو حقیقی معنوں میں اس کی جو منزلت ہے، اس کا جو معیار ہے وہ خدا کی ذات سمجھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنا یہ کسی عظیم منزلت اور فضیلت سے کم نہیں ہے. اور اسی لیے تمام امام کے اصحاب و انصار نے اپنی جان بس اسی لیے امام کے قدموں پر قربان کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حق کا راستہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے اور جو باطل ہے وہ یزید کے ساتھ ہے. اور اگر ہم نے آقا حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو اس کا بہترین ثمر، اس کا بہترین نتیجہ، اس کا بہترین صلہ کون دے گا؟ یا تو
خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عنایت کریں گے یا خود ذات پروردگار ہمیں عطا کرے گی. اسی لیے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ جب وارث زہرا کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے ہم رکاب شامل ہو کر بہتر طریقے سے امام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.